اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن حکیم انسانیت کے لیے ایک عظیم ترین ہدایت نامہ ہے جو نہ صرف ہمیں دنیاوی زندگی میں کامیابی کی راہیں دکھاتا ہے بلکہ اخروی فلاح کے لیے بھی کامل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ہر آیت، ہر سورت اور ہر حرف میں بے پناہ برکتیں، حکمتیں اور روحانی خزانے رکھے ہیں، مگر کچھ صورتیں اپنی مخصوص شان، موقع نزول اور بیان کردہ مضامین کی وجہ سے خاص مقام رکھتی ہیں، اور انہی میں سے ایک سورت الحج ہے، جسے جمعہ کے دن 4 بار پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ 280 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا روحانی راز ہے جو نہ صرف اہل دل کو جھنجھوڑتا ہے بلکہ ہر مسلمان کے قلب اور نظر میں شوق عبادت، تڑپے قرب الہی اور حج کی تمنا کو ایک نئے زاویے سے جلا بخشتا ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ سورۃ الحج پڑھنے کا وظیفہ ہے، کیونکہ حج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور حج کے ایام چل رہے ہیں۔ اس لیے جو انسان حج کی استطاعت نہیں رکھتا، اگر وہ یہ سورت پڑھ لیتا ہے یا عمل کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اسے 280 حجوں کے برابر ثواب ملے گا۔ حج جو کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے اور جو مالی اور جسمانی عبادت کا حسین امتزاج ہے۔ ہر مسلمان کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا یہی ہے کہ اسے ایک بار بیت اللہ کا دیدار نصیب ہو، اس کے قدم مقام عرفات، مزدلفہ اور منی میں پڑے، وہ حجر اسود کو بوسہ دے اور خانہ کعبہ کے طواف میں شامل ہو کر رب کریم کی رحمتوں کو سمیٹے۔ لیکن دنیاوی مصروفیات، مالی مجبوریوں اور دیگر مسائل کی وجہ سے ہر کوئی اس عظیم عبادت کو انجام نہیں دے سکتا۔ ایسے میں جب رب کائنات اپنے بندے کے لیے ایک ایسا دروازہ کھول دے کہ وہ بغیر سفر کیے، بغیر اخراجات کے اور بغیر مجمع میں شامل ہوئے بھی 280 حج کا ثواب پالے، تو یہ فضل خداوندی کی انتہا ہے۔ جمعہ کے دن سورۃ الحج کو 4 مرتبہ تلاوت کرنا ایسا ہی ایک عظیم عمل ہے جس کے اثرات روح کو جھنجھوڑ دینے والے ہیں۔ جمعہ کا دن اسلام میں سید الایام یعنی دنوں کا سردار ہے، اور یہ وہ دن ہے جسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید قرار دیا ہے۔ اس دن میں دعا کی قبولیت کی ایک خاص گھڑی ہے جس میں مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ یہ دن اللہ کے قرب کے لیے ایک سنہری موقع ہے، اور اس دن کیا جانے والا ہر عمل معمول سے کئی گنا زیادہ ثواب کا باعث بن جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان جمعے کے دن کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ اس دن غسل کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، مساجد کا رخ کرتے ہیں اور قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، سورۃ الحج کا موضوع بھی نہایت عظیم اور عمیق ہے۔ اس میں قیامت کے منظر، اللہ کی قدرت اور حج کی روحانی کیفیت کا نہایت گہرا بیان موجود ہے۔ یہ سورت ہمارے دلوں کو جھنجھوڑتی ہے اور ہمیں اللہ کی عظمت اور اپنی بندگی کا احساس دلاتی ہے۔ سورۃ الحج کی آیات میں ایسے مضامین شامل ہیں جو ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں، آنکھوں کو اشکبار کر دیتے ہیں اور روح کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کیا مقام ہے ان لوگوں کا جو خلوص سے حج کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا جو اس عبادت کو محض رسم سمجھ کر ادا کرتے ہیں۔ اسی صورت میں حج کی اصل روح کو بیان کیا گیا ہے، یعنی تقوی، قربانی، عاجزی اور اللہ سے مکمل وابستگی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، جب کوئی مومن جمعہ کے دن اس صورت کو 4 بار تلاوت کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے دل و دماغ کو اس روحانی پیغام سے سیراب کر رہا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ 4 مرتبہ اس سورت کو پڑھنے کا مطلب صرف الفاظ دہرانا نہیں ہے، بلکہ ایک مسلسل روحانی مشق ہے جس کے ذریعے انسان اپنے اندر موجود خواہش قرب الہی کو جگاتا ہے، اور جب وہ اس نیت سے پڑھتا ہے کہ رب اسے اپنے گھر کا دیدار نصیب کرے، تو اللہ اس کے قلب کی اس صدا کو سنتا ہے اور 280 حج کے برابر ثواب عطا فرما کر اسے وہ انعام دیتا ہے جو بڑے بڑے زائرین کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اور یہ راز انہی کو معلوم ہوتا ہے جو قرآن سے جڑے رہتے ہیں، جو جمعے کے دن کی فضیلت کو سمجھتے ہیں اور جو سورۃ الحج کے پیغام کو اپنے دلوں میں اتار لیتے ہیں۔ ناظرین، 280 حج کا ثواب کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ تو ایک ایسا خزانہ ہے جس کے لیے دنیا بھر کے لوگ اپنی زندگی کی جمع پونجی لٹا دیتے ہیں،
مگر وہ خوش نصیب لوگ جو صرف سورۃ الحج کو جمعے کے دن 4 بار پڑھ لیتے ہیں، اس ثواب کو بغیر کوئی سفر کیے، بغیر کوئی مال خرچ کیے اور بغیر کسی مشقت کے حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ فضل الہی کا ایک روشن نمونہ ہے جسے بیان کرنا اور عام کرنا ہر اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید ایک ایسا الہامی کلام ہے جو نہ صرف روح کو جلا بخشتا ہے بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ہر سورت اپنے اندر ایک خاص پیغام، مقصد اور روحانی تاثیر لیے ہوئے ہے، لیکن کچھ صورتیں اپنے مضامین، انداز بیاں اور موقع نزول کی وجہ سے خاص مقام رکھتی ہیں، اور سورۃ الحج بھی انہی عظیم صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو صرف نام ہی سے نہیں بلکہ اپنے موضوع، مضامین اور روحانی اثرات کی بنا پر بھی بے مثال ہے۔ سورۃ الحج قرآن کریم کی 22ویں صورت ہے جس میں 78 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت کی ایک بہت ہی خاص بات یہ ہے کہ یہ مدنی اور مکی آیات کا مجموعہ ہے، یعنی اس میں کچھ آیات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں اور کچھ مدینہ منورہ میں، اور قرآن کی صورتوں میں یہ کیفیت بہت ہی کم دیکھی جاتی ہے۔ سورۃ الحج کا یہ منفرد انداز ہمیں اس کی اہمیت اور اس کے پیغام کی وسعت کا اندازہ بخشتا ہے۔ مکہ مکرمہ کی آیات میں توحید، قیامت اور اللہ کی قدرت پر زور دیا گیا ہے، جبکہ مدنی آیات میں عبادات، حج، قربانی اور شریعت کے احکامات کا بیان موجود ہے۔ اس صورت کا نام الحج رکھا گیا ہے جو کہ اس کے مضمون کا بنیادی محور بھی ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو نہ صرف جسمانی مشقت پر مبنی ہے بلکہ دل و دماغ اور روح کی مکمل شرکت بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ یہی وہ عبادت ہے جس میں انسان خود کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، احرام کی حالت میں اپنے نفس، خواہشات اور دنیاوی آلائشوں سے الگ ہو کر صرف اللہ کے لیے سفر کرتا ہے، اور سورۃ الحج اسی روحانیت اور اسی روحانی سفر کو بیان کرتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے خوفناک مناظر کو ایسے انداز میں بیان کیا ہے کہ سننے والا کانپ اٹھتا ہے۔ پہلے رکوع میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی ہولناک چیز ہے۔ ناظرین، یہ آیت انسانی ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ سورۃ الحج نہ صرف عبادات بلکہ قیامت، آخرت، جنت اور جہنم اور اللہ کی عظمت پر بھی بہت گہرا اور بھرپور بیان کرتی ہے۔ اس صورت میں اللہ نے انسان کو اس کے مقصد حیات کی یاد دہانی کروائی ہے کہ وہ دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، اسے کیا کرنا ہے اور اس کا اصل انجام کیا ہوگا۔ حج کی عبادت کو اس صورت میں انتہائی خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دے، وہ تیرے پاس پیدل بھی آئیں گے اور ہر دبلے پتلے اونٹ پر بھی جو دور دراز راستوں سے آئیں گے۔ یہ آیت دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کی یادگار ہے جب اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں۔ اس آیت میں حج کے سفر، قربانی اور اللہ کی طرف رجوع کا منظر موجود ہے۔ ایک روحانی طلب، ایک قلبی تڑپ اور اللہ سے ملنے کی تمنا اس آیت سے جھلکتی ہے۔ اور سورۃ الحج کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں سجدہ تلاوت بھی ہے جو کہ سورت کی روحانی کیفیت کا ثبوت ہے۔ آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں اللہ کی عظمت اور کائنات کے ہر ذرے کی عبادت کا احساس دلاتی ہے۔ جو انسان اس سورت کو غور و فکر سے پڑھتا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ کی عبادت صرف انسانوں کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ تمام مخلوقات اس میں شریک ہیں۔ اس صورت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں عبادات کے ساتھ ساتھ قربانی کے اصل مفہوم کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ کو نہ ان قربانی کے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یہ آیت اسلام کی روح کو واضح کرتی ہے کہ اصل چیز ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے۔ قربانی کا جانور تو محض ایک علامت ہے، اصل قربانی دل کی قربانی ہے، اور یہ پیغام صرف حج کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر عمل کے لیے ہے۔ سورۃ الحج میں منافقین، مشرکین اور اہل کتاب کے مختلف رویوں کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی جو دین کو مذاق بناتے ہیں، جو اللہ کی آیات کو سن کر انکار کرتے ہیں اور جو حق کو جان کر بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے انجام کو سخت الفاظ میں بیان کیا گیا ہے تاکہ مومنین خبردار رہیں۔
آخر میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کے کام کرو۔ یہ پیغام دراصل اہل ایمان کے لیے ایک مکمل لائف اسٹائل ہے کہ عبادت، عاجزی، خیر اور نیکی۔ سورۃ الحج ہمیں صرف مناسک حج نہیں سکھاتی، بلکہ وہ ہمیں ایک مکمل روحانی اور عملی زندگی گزارنے کا سبق دیتی ہے۔ حج صرف ایک عبادت نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا جامع سفر ہے جو انسان کی پوری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ عبادت روح کی تطہیر، دل کی اصلاح اور نفس کی تربیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ حج کے ہر رکن، ہر قدم اور ہر لمحے میں ایسی گہری معنویت پوشیدہ ہے جو بندے کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ اس عبادت کا شمار اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں ہوتا ہے، اور یہ فرض صرف صاحب استطاعت مسلمانوں پر زندگی میں ایک بار ادا کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کا اثر پوری زندگی پر چھا جاتا ہے۔ حج کا لغوی مطلب ہے ارادہ کرنا، کسی عظیم مقام کا قصد کرنا، اور شرعی اصطلاح میں حج سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے مخصوص گھر بیت اللہ کا مخصوص ایام میں مخصوص طریقے سے زیارت کرنا اور مناسک ادا کرنا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ ناظرین، یہ محض ایک ظاہری سفر نہیں ہے، بلکہ روحانی معنوں میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا نام ہے۔ انسان اللہ کے گھر جا کر خود کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اور قرآن مجید میں سورۃ آل عمران میں ارشاد ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور حج کرنا جس کو طاقت ہو۔ لہٰذا حج نہ صرف ایک عظیم عبادت ہے، بلکہ دین کا ایک بنیادی ستون بھی ہے۔ حج انسان کو بہت سی روحانی منزلوں تک پہنچاتا ہے۔ حج کے دوران لبیک اللہم لبیک کا مسلسل ورد انسان کو یاد دلاتا ہے کہ وہ صرف اللہ کا بندہ ہے، اس کی رضا کے لیے جیتا ہے۔ احرام پہن کر سب امیر غریب برابر ہو جاتے ہیں، کوئی فرق باقی نہیں رہتا، اور انسان دنیاوی رتبے کو بھول کر اللہ کے در پر فقیر بن کر آتا ہے۔ مینا میں قیام، عرفات میں دعائیں اور رمی کے دوران شیطان کو کنکریاں مارنا نفس سے جنگ کی علامت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان اپنی برائیوں کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے، اور حج وہ عبادت ہے جس کا صلہ پچھلے گناہوں کی مکمل معافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، نہ کوئی فحش بات کی، نہ فسق کیا، وہ ایسے لوٹا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ناظرین محترم، مناسک حج کا روحانی اثر بھی ہوتا ہے۔ احرام جو کہ ایک لباس ہے، ہمیں کفن کی یاد دلاتا ہے۔ یہ ایک احساس دلاتا ہے کہ ہم دنیا چھوڑ کر صرف رب کے حضور حاضر ہو رہے ہیں۔ اسی طرح بیت اللہ کا طواف انسان کی زندگی کے محور کو ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا مرکز صرف اور صرف اللہ ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یادگار، جو کہ ایک ماں کی فریاد اور اللہ پر توکل کا عملی مظہر ہے۔ اسی طرح عرفات، حج کا اصل دن، یہ وہ میدان ہے جہاں لاکھوں مسلمان گڑ گڑا کر رو رہے ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح مزدلفہ، مینا، رمی شیطان کے خلاف اعلان اور اللہ کی اطاعت کا عملی مظاہرہ ہے۔ اس طرح سے حج صرف ایک مکمل عبادت نہیں، بلکہ مکمل تربیتی کورس بن جاتا ہے۔ شدید گرمی، ہجوم اور تکالیف کو برداشت کرنا سکھاتا ہے، حاجیوں کے درمیان بھائی چارے کا درس دیتا ہے، اللہ پر توکل، ہر لمحہ اللہ کی مدد پر یقین۔ دنیا بھر کے مسلمان ایک ہی لباس، ایک ہی مقام اور ایک ہی ذکر میں مشغول ہیں۔ یہ امت کی وحدت کا عظیم مظاہرہ ہے۔ جو انسان سچے دل سے حج کرتا ہے، وہ واپس آ کر زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی رضا کو ترجیح دیتا ہے، اور حج کے بعد انسان کے اخلاق، اس کے رویے اور معاملات میں تبدیلی محسوس ہوتی ہے۔ اصل کامیاب حاجی وہ ہے جو حج کے بعد بھی اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھال لے، اور حج کے اثرات محض چند دنوں تک نہیں بلکہ پوری زندگی پر غالب رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے افضل عمل اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، پھر اللہ کی راہ میں جہاد، اور پھر حج مبرور ہے۔ ناظرین، حج آپ کے تمام گناہوں کو دھوتا ہے، حج آپ کی روح کو پاک کرتا ہے، حج آپ کے کردار کی تعمیر کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے وعدہ کیا ہے
کہ جو پاک دل سے حج کرے گا اسے جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ اور حج کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ اعلان کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کیا پھر کون سا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ فرمایا حج جو برائیوں سے پاک ہو۔ تو ناظرین، حج اور عمرے کی خواہش ہر مسلمان اپنے دل میں رکھتا ہے، لیکن حج اور عمرہ کرنا ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں رہی۔ تو اگر آپ حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، آپ یہ کلمات، یہ سورت صرف 4 بار لازمی پڑھیں۔ اس سورت کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ 4 بار یہ سورت پڑھتا ہے اسے پورے ایک حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو اگر آپ جمعے کے دن یہ سورت 4 بار پڑھیں گے تو آپ کو 280 حج کے برابر ثواب ملے گا، کیونکہ جمعے کے دن ہر نیکی کا اجر 70 گنا ملتا ہے۔ تو جمعے کے دن آپ نے صرف 4 بار یہ سورت اور کلمہ یہ پڑھنا ہے، یعنی تیسرا کلمہ پڑھنا ہے جو کہ ہر مسلمان کو زبانی یاد ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تو ناظرین، یہ وہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ حج اور عمرہ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو آپ تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھیں اور اس سورت کی تلاوت لازمی کریں۔ انشاءاللہ آپ کا شمار بھی ان لوگوں میں ہوگا جنہوں نے اللہ کے گھر کا حج کیا ہے۔ آپ بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہوں گے جنہیں حج اور عمرہ کرنے کی سعادت ملتی ہے۔ تو آج کے دن اس سورت اور اس تسبیح کو زیادہ سے زیادہ پڑھیے تاکہ آپ کے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ حج کا ثواب لکھا جا سکے۔ تو محترم ناظرین، وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے جمعہ کے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ، یہ عمل کر لینا ہے۔ اگر آپ جمعے کی نماز کے بعد یہ عمل کرتے ہیں تو اس کا اور زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی اہمیت اور فضیلت جمعے کے دن ویسے بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ ایک بار ثواب کی نیت سے اور خیر و برکت کے لیے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی کی تلاوت کر لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الحج کی تلاوت کرنی ہے۔ 4 بار آپ نے سورۃ الحج پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، ایک تسبیح اس کلمے کی پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے۔ بھائی اور بہنوں، اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو آپ کے نامہ اعمال میں 280 حج کے برابر ثواب لکھا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید ایک ایسا نور ہے جو اندھیروں میں روشنی عطا کرتا ہے، جو دلوں کو زندہ، روحوں کو منور اور زندگی کو کامیاب بنا دیتا ہے، اور سورۃ الحج ان صورتوں میں شامل ہے جن کا ہر لفظ، ہر آیت، ہر پیغام انسان کو جھنجھوڑ کر بیدار کرتا ہے۔ جس دل میں ایمان کی رمق موجود ہو، سورۃ الحج کی تلاوت اسے یقین، تقوی، عاجزی اور اللہ کے قرب کا احساس دلاتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس کے فضائل اور برکتیں ایسی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سورت کو اہمیت کے ساتھ پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ خاص طور پر جب ہم اس سورت کو جمعے کے دن 4 بار پڑھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے انعامات سے نوازتے ہیں جن کا بنیادی طور پر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور روایات میں ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورۃ الحج کو 4 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے 280 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایک حج کرنے کے لیے انسان کو کتنا مال، وقت، صحت، سفر اور صبر درکار ہوتا ہے، لیکن محض اخلاص، ایمان اور محبت الہی سے بھرپور تلاوت پر
اللہ وہی اجر بلکہ 280 گنا زیادہ عطا فرما دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت کا ثبوت ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس فضیلت کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہر جمعہ ہمارے لیے ایک موقع ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی تقدیر کو سنواریں، اپنی آخرت کو سنواریں اور رب العالمین کی رضا حاصل کریں۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو حج کے لیے مالی یا جسمانی طور پر استطاعت نہیں رکھتے، جو روحانی بلندی چاہتے ہیں مگر دنیاوی مصروفیات نے جکڑ رکھا ہے، جو اللہ کی رضا اور قربت چاہتے ہیں مگر عملی راستہ نہیں پا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر راستے آسان کر دیے ہیں۔ جو عمل ہم روزانہ کرتے ہیں اگر انہی میں نیت، اخلاص اور قرآن کی محبت شامل کر لی جائے تو وہی معمولی سے اعمال آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں ہدیۃً تحفۃً ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام بہن بھائیوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔